آیت نمبر 89 شروع ہو رہی ہے، نام پاری کی دوسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ قد افترينا، تحقیق افترینا ہم تراشیں گے اللہ پر، کذبا جھوٹ، ان عدنا اگر ہم واپس لوٹ کر آ گئے، فی ملتکم تمہارے مذہب میں، بعد اذ نجانا اللہ بعد اس کے کہ جب اللہ نے بچا لیا ہمیں، منہا تمہارے اس جھوٹے مذہب اور شرکیہ مذہب سے بچا لیا، دوبارہ ہم آ گئے تو ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ وما یکون لنا اور نہیں ہے مناسب ہمارے لیے، ان نعود فیہا یہ کہ ہم لوٹ آئیں اس میں یعنی تمہارے مذہب میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، ہاں ہمارا رب ہی چاہے تو وہ الگ بات ہے۔ وسع ربنا وسیع ہے ہمارا رب، کل شیء ہر ایک چیز کو، علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا ہم نے اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، افتح فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق ساتھ حق، وانت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب اور حضرت شعیب کے اوپر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی تھی کہ یا تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے مذہب کے اوپر پھر لوٹ آؤ گے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ قد افترینا تحقیق ہم جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، علی اللہ اللہ پر، ان عدنا اگر ہم دوبارہ لوٹ کے آ گئے، فی ملتکم تمہارے مذہب میں، بعد اس کے کہ جب اللہ نے ہمیں تمہارے اس جھوٹے مذہب سے بچا لیا، ہماری حفاظت کر لی۔ چونکہ کفر و شرک کا اقرار کرنا، کفر و شرک کے اوپر ٹھہرنا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ کوئی آدمی کفر و شرک کے اوپر ڈٹ جاتا ہے تو وہ تب ڈٹتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے اور حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ گویا کہ صرف کفر و شرک اپنانا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور پھر اگر انسان کو اللہ کفر و شرک سے ہٹا کر توحید کے راستے پہ لے آئے، اللہ کفر و شرک سے ہٹا کر ایمان کے راستے پہ لے آئے، اب دوبارہ ایمان کو چھوڑ کر کفر و شرک کی طرف جانا، یہ اقرار کرنا ہے کہ وہ کفر و شرک والا مسلک کا حق ہے، نعوذ باللہ، اور ایمان والا مسلک باطل ہے۔ چونکہ تبھی چھوڑ کے گیا نا، اگر ایمان کو حق سمجھا ہوتا تو پھر نہ جاتا، لیکن اب دوبارہ ایمان کو چھوڑ کر کفر و شرک کی طرف چلا جانا، گویا کہ یہ آدمی یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں جو ایمان لایا تھا اور توحید کو اپنایا تھا وہ میری غلطی تھی، چونکہ وہ مذہب نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا، اب میں جو کفر و شرک کے اوپر آ گیا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قد افترینا تحقیق ہم تراشنے والے ہوں گے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ،
इन उदना अगर हम दोबारा लौट कर आ गए तुम्हारे मजहब पर, बाद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा, बाद इसके कि जब अल्लाह ने हमें बचा लिया तुम्हारे झूठे मजहब से, वमा कान लना, और नहीं है मुनासिब हमारे लिए कि ये कि लौट के आ जाए हम उसमें, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे जो हमारा रब है। चूंकि पैगंबर पहले जब कहा कि हम जो है वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, तो गोया कि ये दावा था कि हम बिल्कुल लौट के नहीं आते, तो इस दावे के अंदर एक बरात का इजहार था। तो पैगंबर ने इस चीज को मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपनी जात के ऊपर भरोसा करूं, फौरन कहा इल्ला अन यशा अल्लाह, हम लौट के आने के लिए तैयार नहीं, मगर ये कि हमारा अल्लाह ही चाहे, हमारे अल्लाह को ये पसंद हो कि दोबारा लौटा कर हमें ले आए, वो अलग बात है, वगरना हम लौट कर जाने के लिए तैयार नहीं। चूंकि जो दीन हक है, उस दीन हक की हक्कानियत, सदाकत, सच्चाई हमारे सामने वाज़िह हो गई, और तुम्हारे दीन कुफ्र के कुफरान और बातिल हमारे सामने वाज़िह हो गया, इसलिए हम लौट कर जाते नहीं है। आगे फरमाया वासिअ रब्बुना, वसी है हमारा रब, अला कुल्ल शैइन इल्मा, हर एक चीज को अपने इल्म के एतबार से हमारे रब ने हर एक चीज का इहाता कर लिया, कोई चीज हमारे रब के इल्म से बाहर नहीं, जर्रा भी कोई जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म से बाहर नहीं, तमाम की तमाम चीजों का मेरे रब ने अपने इल्म याती के अंदर पाबंद कर रखा है। अलल्लाहि तवक्कलना, हम उसी जात के ऊपर भरोसा रखते हैं जिस जात को हर चीज का इल्म है, जो चीज हर चीज अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, हमारा इख्तियार और हमारा भरोसा भी उसी जात के ऊपर है। ये पैगंबर का एक अंदाज है समझाने का। दूसरा अंदाज फरमाया या कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम, व या कौम, ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, ना बरअंगेख्ता करे तुम्हें मेरी मुखालफत के, अन युसीबकुम, ये के पहुंचे तुम्हें, मिसल उसके के जो पहुंचा कौम नूह को, औ कौम हूदिन, या मिसल उसके के जो कौम हूद को पहुंचा, औ कौम सालेह, या मिसल उसके के जो कौम सालेह को पहुंचा। चूंकि बाद औकात हक को छोड़ना जिद की वजह से होता है, हक बात को, सच्ची बात को छोड़ना वो मुखालफत और जिद की वजह से होता है। आदमी समझ रहा होता है कि ये हक है, लेकिन मानता नहीं है कि जो हक के ऊपर लोग हैं उनके साथ जिद होती है, उनके साथ मुखालफत होती है, तो मुखालफत की वजह से इंसान सच्ची और हक बात को छोड़ देता है। तो यहाँ फिर पैगंबर ने उस बात को जाहिर किया कि मेरी कौम मेरी मुखालफत तो में जो है वो बरंगेख्ता न करे दीन हक को ठुकराने की, वगरना वही पहुंचेगा अजाब जो कौम नूह को पहुंचा, वही पहुंचेगा अजाब जो कौम हूद को पहुंचा, वही पहुंचेगा जो कौम सालेह को पहुंचा। फरमाया वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, कौम लूत तो अभी करीब गुजरी है, वो तुमसे दूर नहीं है। लिहाजा साबका कौम से अपना सबक हासिल करो जिन्होंने पैगंबर को झुटलाया, पैगंबर की शरीयत को झुटलाया, उनका क्या बना। आगे फरमाया वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, ऐ मेरी कौम जो कुफ्र शिरक कर चुके हो, जो माप तोल के अंदर कमियां कर चुके हो, जो दीगर गुनाह कर चुके हो, अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ जो है वो रुजू करो। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, मेरा रब रहम करने वाला भी है, वदूद बड़ी मोहब्बत करने वाला भी है। जब बंदा तौबा करके अल्लाह के दरवाजे पे आ जाता है, मेरा रब बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। हदीस में आता है कि एक आदमी की मिसाल दी कि एक आदमी जंगल बयाबान में अपना खाने पीने का सादरा अपने जो है वो सवारी के ऊपर रख के गया, वहां जंगल बयाबान में सो गया, और जब उठा तो वो सवारी मौजूद नहीं। अब करीब कोई आबादी नहीं कि कोई खाने पीने का इंतजाम करे, तलाश किया नहीं मिली, आखिर अपनी जिंदगी से ना उम्मीद होकर सो गया कि अब मौत है, मौत के अलावा और कुछ नहीं। सो गया, आंख लग गई, आंख लगने के बाद कुछ देर के बाद उठा
تو وہ سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی کی وجہ سے الفاظ بدل دیے، اللہ تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا رب ہوں، حالانکہ کہنا یہ تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے کے اوپر کہ میرا بندہ آ گیا، آخر گناہ کیے ہیں لیکن اب پتہ چل گیا تو پھر دروازے پہ آ گیا۔ تو فرمایا ان ربی رحیم ودود۔ آگے قوم کیا کرنے لگی، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں آتی نہیں ہے، ما نفقہ کثیرا، بہت ساری تو جو باتیں کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عموماً آپ بھی کسی کو سمجھاؤ نا تو جب دل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ضد اور عناد ہو، کہتے ہیں بھئی ہمیں سمجھ نہیں آتی، مولوی صاحب آپ جو قرآن بیان کرتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو کہتے ہیں ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ اے شعیب جو ہمیں تو بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو اپنے اندر کمزور سمجھتے ہیں، ہمارے مقابلے میں آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے ماننے والے بھی کم، آپ خود بھی کمزور، ہم بڑی جماعت ہیں، آپ ہمارے اندر کمزور ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر آپ کی قوم اور قوم اور قبیلہ نہ ہوتا تو شعیب ہم آپ کو پتھر مار مار کر چورا چور کر دیتے، بالکل ختم کر دیتے، اور ہم جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر غالب نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اے میری قوم، میری قوم، اے میری قوم، میری قوم کا تمہارے اوپر بڑی عزت ہے، میرے قوم کا تو بڑا خیال کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں میری قوم کا تمہارے ہاں بڑا عزت و احترام ہے، اور اللہ کے وعدوں کو تم نے پس پش ڈال دیا۔ آج بھی ہر گناہ کرنے والا چھپ کے کرتا ہے، چوری کرنے والا رات کو کرتا ہے دن کو نہیں کرتا، کیوں کہ دن کو کرے گا تو لوگ دیکھیں گے، تو لوگوں کو ڈر ہے لیکن اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ دھوکہ فراڈ کرنے والا، دودھ میں پانی ڈالنے والا چھپ کر دودھ کے اندر پانی ڈالے گا کہ لوگ نہ دیکھیں، حالانکہ جو ذات دیکھ رہی ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ دکاندار جو ہے وہ مرچ کی پڑیاں بنا رہا ہے، دیگر چیزوں کی پڑیاں بنا رہا ہے، اس کے اندر 2 نمبری کرنی ہے تو چھپ کے 2 نمبری کرے گا کہ لوگ نہ دیکھیں، لوگوں سے ڈر کر چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، لیکن جس ذات کو جواب دینا ہے وہ تو دیکھ رہی ہے لیکن اس سے نہیں ڈرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی حضرت شعیب علیہ السلام قوم نے کہا کہ ہمیں تو تمہارے قوم سے ڈر ہے، تمہارے قوم کے مردوں سے ڈر ہے، اگر آپ کی قوم نہ ہوتی تو ہم آپ کو پتھروں سے سنسار کر دیتے۔ اللہ سے ڈر نہیں تھا، قوم سے ڈر ہے۔ آج بھی گناہ کرنے والا رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کرتا ہے، اور اس طرح دیگر 2 نمبریاں کرنے والا رات کو چھپ کر کرتا ہے کہ دنیا والا کوئی نہ دیکھے، کوئی دنیا والا نہ دیکھے، لیکن جس ذات کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، جس قبر کے اندر تنہا جا کر منکر و نکیر کو جواب دینا ہے، نہ اس قبر سے ڈر ہے نہ قبر والے خدا سے ڈر ہے، بس لوگوں سے ہم ڈر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ میری قوم، اللہ سے تم نہیں ڈرتے ہو، میری قوم سے میرے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا دوسرا انداز تھا۔ تو اب جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اللہ توکلنا، ہم اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر دھرم ہے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کے ساتھ حق کے۔ اللہ اب میں تنگ آ گیا، ان لوگوں نے بڑا تنگ کیا، اب میری ہمت جواب دے گئی، میری قوت جو ہے وہ اب برداشت کرنے سے قاصر ہو گئی، اب اللہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور اللہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہے۔
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔